الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعۃ المبارک کو ہماری گفتگو کا آغاز ادب کیا ہے اور ادب کن کا کرنا ضروری ہے، ادب کی اہمیت، ضرورت، فضیلت، برکت اور فیض کیا ہے۔ یہ بات کرتے کرتے ہم اس مقام پہ پہنچے کہ رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا محترم، اتنا مکرم، اتنا محتشم، اتنا مقدس اور اتنا معظم بنایا کہ جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ بھی قابل احترام ہو جاتا ہے۔ حضور کے مبارک ہاتھوں میں کنکریاں آئیں، وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ حضور اپنے دست مبارک سے مٹی پھینکیں تو اللہ اعلان کرتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ محبوب آپ نہیں، اللہ مٹی پھینک رہا ہے۔ حضور کا وجود اقدس لکڑی کے سوکھے ہوئے تنے سے ٹچ کر جائے، اس میں زندگی آ جاتی ہے، اس میں جذبات محبت امڈ آتے ہیں، اور حضور کی توجہ اور حضور کے کرم سے وہ جنت کا باسی بن جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جنت میں تیرے وجود پہ جو پھل لگیں گے وہ میری امت کے اولیاء کھائیں گے۔ تو اگر مٹی کی نسبت ہو جائے، کنکریوں کی نسبت ہو جائے، لکڑی کے سوکھے ہوئے تنے کی نسبت ہو جائے، اس کا یہ مقام، اس کا یہ مرتبہ اور اس کی یہ الولی شان ثابت ہو جائے تو ابو بکر کا مقام کیا ہوگا، عمر کا مقام کیا ہوگا، عثمان کا مقام کیا ہوگا، علی کا مقام کیا ہوگا، ابو ہریرہ کا درجہ کیا ہوگا، مصعب بن عمیر کی شان کیا ہوگا، سلیمان فارسی کی عظمت کیا ہوگی، حسان ابن ثابت کا مرتبہ کیا ہوگا۔ تو بات جناب عثمان کی کرنی ہے۔ سیدنا عثمان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں، وہ دوست ہیں، اور وہ غلام ہیں، اور وہ صحابی ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے حضور کے دائرہ محبت میں جب پہنچایا تو اس سے پہلے صرف 3 لوگ حضور کے دیوانے بن چکے تھے، چوتھا عثمان۔
حضرت عثمان مکی ہے، حضرت عثمان ہاشمی ہے، حضرت عثمان حضور کے چوتھے صحابی ہیں، حضرت عثمان بقول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں چوتھے آسمان پر حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی دنیا میں جو ذو النورین لوگ کہتے ہیں یہ در حقیقت آسمان سے لقب اترا ہے۔ اور مولا علی جنہیں آقا نے فرمایا انا مدینۃ من وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے، تو اس علمی جاہ و جلالت اور ان غیوب پر دسترس رکھنے کی وجہ سے مولا علی یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ چوتھے آسمان پر عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور چوتھے آسمان کی خبر کوئی اور نہیں انسانیت کو مولا علی عطا فرما رہے ہیں۔ تو عثمان ذو النورین ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ذو النورین اس وجہ سے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں، دو صاحبزادیاں، حضور کے دو نور عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد گزرے، اس وجہ سے وہ ذو النورین ہے۔ پوری انسانیت کی تاریخ پڑھ لیں اور اس پوری انسانیت کی تاریخ میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک کے گھر میں نہیں، یہ حضرت عثمان کی البلی فضیلت ہے اور انوکھی شان ہے اور الگ مرتبہ ہے کہ پوری انسانیت میں 2,00,000 انبیاء اور رسول کی جماعت میں واحد عثمان ابن عفان ہے جن کو یہ سعادت ملی اور جنہیں یہ عزت ملی کہ ان کے نکاح میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں۔ مختلف شخصیات نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو سلامی پیش کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی، حضرت عباس حضور کے چچا اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ہیں، یہ وہی عبداللہ ابن عباس ہیں جو نماز میں حضور کے جب برابر کھڑے نہ ہوئے اور حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا عباس کے بیٹے کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کے رسول کے برابر کھڑا ہو۔ تو اس احترام اور اس نرالے ادب کو میرے کریم نبی نے اتنا پسند فرمایا اور اتنی داد دی، فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کا سینہ قرآن کے نور سے روشن فرما دے۔ یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ خلافت ہے، 2 سال 3 مہینے یا 5 مہینے سیدنا صدیق اکبر کو خلافت کا موقع ملا حضور کے بعد، تو سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ خلافت اور حکومت ہے۔ مدینہ شریف میں گندم کی شارٹیج ہو گئی، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے مقامی گندم پیدا نہ ہوئی، باہر سے آ نہ سکی تو شارٹیج ہو گئی، جسے قحط کہتے ہیں، اور پنجابی میں کال پڑ گیا، قحط پڑ گیا، شارٹیج ہو گئی، گندم دستیاب نہیں، لوگ تلاش کرتے ہیں ملتی نہیں ہے، لوگ خریدنے کی آرزو کرتے ہیں دستیاب نہیں ہوتی۔ عین انہی دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گندم کسی دوسرے علاقے سے مدینہ شریف پہنچی۔ اب جتنے تاجر تھے اور گندم کے بیوپاری تھے، انہوں نے دیکھا
کہ گندم آ گئی، وافر گندم آ گئی، اور ہمارے بیٹی بھائی عثمان، کیونکہ وہ بھی تجارت کرتے تھے، تاجر تھے، ان کی گندم آئی ہے، اور یقیناً انہوں نے اسے سیل کرنا ہے، اسے بیچنا ہے، مارکیٹ میں بکنے کے لیے گندم آئی ہے۔ تاجر آ گئے، کوئی کہتا 10 روپے کی اگر من آئی ہے ہم 12 دیتے ہیں، کوئی کہتا، وہ فرماتے نہیں مجھے اور زیادہ ریٹ چاہیے، کوئی کہتا ہے 14 روپے کی ہم خریدتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم 15 روپے کی خریدتے ہیں، یعنی 15 کا ریٹ اس وقت اس مارکیٹ میں سب سے اونچا ریٹ تھا، اس سے زیادہ کوئی دینے کی سکت نہیں رکھتا تھا، تو آخری ریٹ اور آخری بولی 15 وہ حضرت عثمان غنی نے پسند نہ فرمائی اور کہا مجھے اور مہنگی بیچنی ہے، میرے پاس اس کا خریدار اس سے زیادہ ریٹ دینے والا موجود ہے۔ لوگ حیرت سے آپ کا چہرہ رکھتے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ آخر جب سارے بیوپاری سودا لینے میں ناکام رہے تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ شریف میں اعلان کرا دیا کہ یہ گندم جس قدر یہاں موجود ہے میں راہ خدا میں پیش کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس وقت تاجروں سے فرمایا کہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں 10 گنا زیادہ اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں، کہ میں اس اللہ سے کاروبار کر رہا ہوں۔ اسی لیے یہی وجہ بھی ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں۔ حضرت عثمان کا جس طرح ذوالنورین لقب ہے، ایسے ہی حضرت عثمان کا ایک مشہور اور معروف دوسرا لقب بھی ہے، آپ کو یاد آ گیا ہوگا، عثمان غنی۔ عثمان غنی، اور غنا یہی ہے نا، غنا یہی ہے نا، بے نیازی یہی ہے نا کہ جس بندے کی آنکھوں میں سونا اور مٹی ویلیوں کے اعتبار سے برابر ہو جائے وہ مقام غنا پہ فائز ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے رب سے تجارت کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے کریم اللہ سے معاملات کرنا چاہ رہا ہوں، تم 2 روپے بڑھا رہے ہو، 4 روپے بڑھا رہے ہو، 5 روپے بڑھا رہے ہو، اور میرا اللہ 10 اور 10 سے بھی زیادہ معاوضہ اور بدلہ دینے والا ہے۔ توجہ درکار ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس واقعہ کے راوی ہیں، انہوں نے یہ واقعہ مشاہدہ کیا ہے، مشاہدہ کر کے سنا کے نہیں، دیکھ کے امت کو بتا رہے ہیں۔ یہی عبداللہ ابن عباس، توجہ چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیزی کے ساتھ کہیں جاننے کی تیاری فرما رہے ہیں، آپ جاننا چاہ رہے ہیں اور بڑی جلدی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، بڑے عرصے کے بعد آپ کی زیارت کا لطف حاصل ہوا، آپ کے مبارک چہرے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، والضحیٰ کے مطلع کو ان نینوں سے دیکھنے کی سعادت بڑی مدت کے بعد ملی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ موجود رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں، آپ تشریف فرما رہے، میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ جلوہ گر رہے اور میرے نین آپ کے مبارک چہرے کے طواف کرتے رہے، آپ کی مبارک لبوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جائے، میں وہ پھول چنتا رہوں، میں وہ محبت کے کاسے میں وہ پھول اٹھا اٹھا کے سمیٹتا رہوں اور اس کی خوشبو سے اپنی روح کو سرشار کروں، اپنے دل کو معطر کروں، اپنے دماغ کو تراوت بخشوں۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھے جاننا ہے اور مجھے جلدی جاننا ہے۔ آپ نے کہاں جاننا ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک سرمنی ہو رہی ہے، جنت میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، جنت میں ایک محفل سجنے والی ہے، اور اس سرمنی، اس مجلس اور اس محفل کا دلہا عثمان غنی ہے۔ یا رسول اللہ، اس میں سرمنی میں کیا ہوگا، اس مجلس میں کیا ہوگا، اس جنتی محفل میں کیا ہوگا؟ تو رحمت عالم نے فرمایا آج عثمان نے اپنے رب سے تجارت کی ہے،
عثمان نے اپنے رب سے تجارت کی ہے تو رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ گئی ہے، اس کا کرم فیض بار ہو گیا ہے، اس کی رحمت پورے شباب پہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اپنی شان کے مطابق جنت کے ماحول میں فرشتوں کے جرمٹ میں عثمان کو بدلہ عطا کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنا مشاہدہ بتاتے ہیں، دن میں وہ منظر دیکھا اور رات کو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی وہ کرم مشاہدہ کیا، اور یہ بات طے ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے قطب الاقطاب، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے اوتاد، بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے نقباء اور بڑے بڑے اولیاء، ایون کے صحابہ کی شکل فرشتہ شیطان اختیار کر سکتا ہے، لیکن واحد محمد کریم کی ذات ہے۔ آمنہ کے لال کا مقام ہے کہ رب ذوالجلال نے شیطان کو یہ طاقت نہیں بخشی، شیطان کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ حضور علیہ السلام کی شکل اختیار کر سکے، حضور کی صورت اختیار کر سکے۔ اس لیے رحمت عالم نے بڑی سطوت کے ساتھ اعلان کیا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کسی دوسری شکل میں شیطان دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے فریب میں اتار سکتا ہے، اپنے جال میں پھنسا سکتا ہے، لیکن جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو دیکھا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو حضور کا دیدار کرتی ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لب جو حضور سے گفتگو کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور کتنے سعادت مند ہیں وہ کان جو رحمت عالم کی میٹھی باتیں سنتے ہیں۔ حضرات عزیز وقات، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یوں حضرت عثمان کا تعارف کرایا، یوں حضرت عثمان کی عظمتوں کو سلامی پیش کی، یوں حضرت عثمان کی رفعتوں کو اپنے انداز میں خراج محبت اور خراج عقیدت پیش کیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام زین العابدین، آپ کا نام تو علی ہے نا، آپ کا نام تو علی ہے نا۔ حضرت امام حسین کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا نام علی تھا، تینوں کا نام علی تھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ محرم آ رہا ہے، اگلا جمعہ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، اس کے بعد پھر محرم کے سلسلے انشاءاللہ جمعۃ المبارک میں بھی دیگر مقامات پہ بھی ایک گفتگو کی ایک انشاءاللہ ایک خوبصورت چین چلنے والی ہے۔ حضرات عزیز وقات، امام حسین کے 3 صاحبزادے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، اور امام زین العابدین علی اوسط ہیں۔ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت امام زین العابدین سے میرے رب نے مصطفیٰ کریم کا شجرہ اور مصطفیٰ کریم کی نسل پاک کا نور چلانا تھا، وہ محفوظ رہے، اس کربلا کے میدان میں جا کے بھی محفوظ رہے۔ علی اوسط، لیکن امت ان کو کبھی سجاد کہتی ہے، کبھی زین العابدین کہتی ہے، کبھی سجاد کہتی ہے، کبھی زین العابدین کہتی ہے۔ عرض کروں، توجہ درکار ہے، کبھی زین العابدین کہتی ہے، کبھی سجاد کہتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ زین العابدین کا مطلب یہ کیا ہے؟ فرمایا عابدین یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کے شروع میں ال بھی آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ رب العزت کے جتنے عبادت گزار گزرے ہیں، جتنے عبادت گزار تھے ان حضرت امام کے زمانے میں، اور قیامت تک جتنے عبادت گزار آئیں گے، سب کی زینت علی اوسط ہے۔ انہوں نے اپنے رب کی اتنی بندگی کی ہے، اپنے رب کی یاد میں اپنا وقت اتنا گزارا ہے، اپنے رب کی اتنی عبادت کی ہے کہ زین العابدین، امت نے انہیں کہا کہ جتنے عبادت گزار گزرے ہیں سب کی زیب و زینت اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے وہ حسین کا لال علی ہے۔
اور دوسرا لفظ بڑی توجہ درکار ہے، بڑی توجہ درکار ہے۔ عرفان بھائی آپ کی توجہ زیادہ مطلوب ہے۔ فرمایا دوسرا لقب ہے سجاد۔ کیا سجدہ سنا ہوا ہے؟ صرف سنا ہی ہوا ہے یا کوئی توجہ ہے یا نہیں؟ سجدہ، یہ سجدہ، یہ سجدہ، اللہ اکبر، یہ سجدہ ساجد، سجاد۔ سجدہ عمل ہے کہ اپنی جبین نیاز کو دل کی گہرائیوں سے محبت اور احترام میں غرق ہو کر اللہ کے حضور پیش کر دے۔ یہ عمل ہے سجدہ۔ جو سجدہ کرنے والا ہے اسے ساجد کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں ساجدین لفظ استعمال ہوا ہے۔ سجدہ کرنے والا ساجد کہلاتا ہے، اور جو سب سے زیادہ امت میں سجدہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے والا ہو اسے سجاد کہتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے قیام کیے، بڑے بڑے لوگوں نے رکوع کیے، بڑے بڑے لوگوں نے سجدے کیے، بڑے بڑے لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی، بڑے بڑے لوگوں نے مختلف اذکار اور اشغال اختیار کیے، لیکن جب حسین کے لال علی اوسط کا معاملہ آیا تو رب ذوالجلال نے ان کو سجدوں کی کثرت اور سجدوں کے اندر اپنی محبت اور اپنی معرفت کا وہ نور دیا کہ پیار والے کہتے ہیں سجاد۔ ہوں ایک پنجابی چ گل کر لی، سجادہ نشین۔ ہر بندہ کل ہے کہ نہیں سجادہ نشین بننے واسطے؟ کچھ میرا ساتھ دیو نا بھائی، ہے یا نہیں؟ جس نو ہاتھ لاؤ وہ یا سجادہ کال ہے کہ نہیں دنیا؟ بولو۔ سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، سب سے زیادہ سجدے کرنے والا وہ سجاد ہوتا ہے، اور اسی سے یہ سجادہ نشین بنا ہے، یعنی ایسا مصلی اور ایسی مسند اور ایسی جگہ جہاں سجدوں کی کثرت ہو، حقیقت میں سجادہ نشین وہ ہوتا ہے۔ ورنہ گدی نشین ہر کوئی ہے، گدی نشین ہر کوئی ہے، سجادہ نشین کوئی کوئی نہیں۔ تو آئیے، اگر سجادہ نشین بدلنے کا شوق ہے تو حضرت حسن حسین کے نال امام علی اوسط کے در سے خیرات لیں، اور سجدوں کی کثرت سے اپنی خلوتوں کو آباد کرے، اپنے حجروں کو آباد کرے، اپنے مصلوں کو آباد کرے۔ سجادہ نشین وہی ہے جس کا مصلی اللہ کی بارگاہ میں سجدوں سے آباد ہو۔ ادروائز بس رکھ رکھا ہے، ادروائز ایک کہانی، ایک فلم، ایک ڈرامہ ہے تو دنیا ساری چلا رہی ہے۔ آ جائیے، حضرت علی اوسط کی بات ہو رہی ہے، جناب زین العابدین۔ کسی بتانے والے نے بتایا، کسی آنکھ والے نے یہ بتایا کہ مجھے حکم ہوا کہ حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے جائیں اور روزانہ ان کی خدمت میں ثواب پیش کیا جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے، حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ امام زین العابدین کی روح کو ایصال ثواب کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور کہنے والا اللہ، یعنی امام زین العابدین کی عبادت کو اور امام زین العابدین کے سجدوں کو اللہ نے قبولیت کا یہ لیول عطا کیا ہے کہ قیامت تک اپنے کچھ امتیوں سے اس مثال کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، اور امام زین العابدین کے فیض سے ان کے سینوں کو سرشار کرنا چاہتا۔ جاگتے پہ ہو، یہ حقیقت ہے اہل بیت پاک کی، یہ مقام ہے اہل بیت پاک کا۔ جو تو یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا جس نے گلہ کیا صدیق اکبر کا، جس نے بد کلامی کی حضرت عمر فاروق کے بارے میں، جس نے نامناسب باتیں کی حضرت عثمان کے بارے میں، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، اس کی بات سنتے رہے۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کسی کو کچھ بتانے کا اور سکھانے کا۔ پہلے مرحلے میں ہی بندہ گرمی کھا جائے تو پھر اہداف حاصل نہیں ہوتے، ٹارگٹس اچیو نہیں ہوتے، جس طرح یہ آج کا جذباتی ملا
بات بات پر حضرات ذیوقار امام زین العابدین خاموشی سے سنتے رہے، صدیق اکبر کے بارے میں، فاروق اعظم کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں اس نے نامناسب باتیں کی۔ جب وہ اپنا ابال، سمجھ آئیے، وہ تو ابال ہی آنا، وہ اپنا ابال جب نکال چکا، آپ نے فرمایا تیری بات مکمل ہو گئی؟ ہاں مکمل ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں جی میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کا حافظ ہوں، قرآن کا مطلب سمجھتا ہوں، قرآن کا معنی جانتا ہوں، قرآن کے بارے میں بڑی میری وافر معلومات ہیں، توجہ درکار ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا قرآن مجید میں ایک آیت ہے، کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جس آیت میں اللہ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے، کیا تو ان لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ بڑی توجہ درکار ہے۔ امام زین العابدین کہنے لگے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضور کی آل قرآن سے کتنا تعلق ہے، حضور کی آل قرآن سے کتنا واقف ہے، حضور کی آل قرآن کے ساتھ ان کا کتنا محکم اور مستند رشتہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، کیا کی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے امام زین العابدین کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، غریب تھے، مسکین تھے، ظاہری حالات ان کے کمزور تھے، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، دشمنوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا، دشمنوں نے ان کے جتنا مال و اسباب تھا وہ ضبط کر لیا، اس پہ قابض ہو گئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو گھر چھوڑ رہے ہیں، یہ جو رشتے چھوڑ رہے ہیں، یہ جو اپنے مکان چھوڑ رہے ہیں، یہ جو اپنے مربے چھوڑ رہے ہیں، یہ جو اپنے شاپنگ مارکیٹیں چھوڑ رہے ہیں، شاپنگ پلازے چھوڑ رہے ہیں، اپنا بینک بیلنس چھوڑ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اور کچھ بھی نہیں، وہ مسکین صرف میری رضا، فقراء وہ مسکین صرف میری رضا کے طلبگار ہے، میری خوشی کے طلبگار ہے۔ اور فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ کی بھی مدد کر رہے ہیں، اس کے محبوب کی بھی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ حضور کو خوش کرنے کے لیے، حضور کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، گھر چھوڑ رہے ہیں، رشتے چھوڑ رہے ہیں، اولادیں تک چھوڑ رہے ہیں، کچھ بیویاں بھی چھوڑ کے آ رہے ہیں، مال و دولت چھوڑ کے آ رہے ہیں، روپیہ بھی چھٹتا، بولو کھانے آپس میں بیٹھے آپ بولو چھٹتا، ہاں۔ اور یہاں کیا صورتحال ہے؟ یہ اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ گھروں سے نکال دیے گئے، مالوں سے ان کی چھٹی ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے پہلے تو میں یہ گواہی دیتا ہوں جو قربانی دے رہے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اور دوسرا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ یہ قربانی دے کے اللہ کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کر رہے ہیں، اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک تو یہی سچے ہیں۔ یہ امام زین العابدین آیت پڑھ رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں تو ان میں سے ہے، سمجھ آؤندی پئی ہے؟ وہ تو صرف تبصرہ نگار تھا نا، صحافی مزاج تھا نا، لفافہ خور تھا نا، حلوے پہ گزارے کرنے والا تھا نا، وہ چوری کھانے والا مجنو تھا۔ حضرت امام زین العابدین نے اس جماعت کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے اپنے جسموں کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے اپنی دولت کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، اور اللہ مورے لگا رہا ہے یہ جتنی قربانی ہے اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہے۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں تو ان میں سے ہے جو کوئی جواب نہیں،
امام زین العابدین نے اگلی آیت پڑھی، فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اس میں بھی وہی مطلب ہے۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں اس دھرتی میں، اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے، فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے گھروں کو چھوڑ دیا ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے گھر چھوڑنے کو محبوب جانا۔ گھر چھوڑنے کو، میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس آیت کی باریکی میں جاتا، صرف اشارہ یہ ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم، یحبون من ہاجر الیہم، وہ گھر چھوڑ رہے ہیں، وہ دولت چھوڑ رہے ہیں، وہ رقبے چھوڑ رہے ہیں، وہ زمینیں چھوڑ رہے ہیں، وہ مارکیٹیں چھوڑ رہے ہیں، وہ بینک بیلنس چھوڑ رہے ہیں، اور وہ مجبور ہو کے نہیں محبوب سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ وہ مجبور ہو کے نہیں محبوب سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، ان کے نہاں خانہ دل میں جو جذبات محبت تھے ان کی گواہی میرا اللہ دے رہا کہ وہ مجبور ہو کے نہیں ان چیزوں کو محبوب سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں کہ کچھ کوئی پرواہ نہیں ہمیں، ایک روے او راضی جس دی میں پاویں رس جاوے ساری، نہیں وہ اس جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ حضرات عزیز وقار، اور اس آیت کریمہ میں ایک اور جملہ وہ بھی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس وقت تک یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا جب تھوڑا سا اس کا پس منظر نہ بیان کروں، تھوڑا سا پردہ نہ ہٹاؤں۔ صحابی ہے حضرت طلحہ، ان کا اس میں گرامی ہے، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی مسافر آتا ہے، اس نے رات کا کھانا کھانا ہے، رحمت عالم نے سارے مجلس کی طرف دیکھا، فرمایا کوئی ہے جو اس مہمان کو گھر لے جائے؟ اب کیا کرنا ہے؟ گھر لے جا کے کھانا کھلانا ہے، بستر مہیا کرنا ہے، اس کے آرام عافیت کا انتظام کرنا ہے۔ حضرت طلحہ اٹھے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اجنبی مہمان، لیکن اجنبی نہیں، وہ مصطفیٰ کا بھیجا ہے، اس سے بڑا اپنا کون ہے؟ حضرات عزیز وقار، اسی لیے کہتے ہیں پیر بھائی پیر بھائی، پیر بھائی پیر بھائی، کیا پیر بھائی پیر بھائی؟ ایک ادھر کا ہے، دوسرا سرگودا کا ہے، تیسرا لاہور کا ہے، چوتھا بہاولپور کا ہے، پانچواں ڈہلکی کا ہے، چھٹا کراچی کا ہے، کوئی پتہ نہیں کس شہر میں رہتا ہے، کوئی پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، کوئی پتہ نہیں اس کا کاروبار کیا ہے، کوئی پتہ نہیں اس کی عمر کتنی ہے، کوئی پتہ نہیں اس کے باقی معاملات کیسے ہیں، بس یہی تعارف ہے کہ تو میرا پیر بھائی ہے۔ جب پیر بھائی ہے تو تو میرا پیر بھائی ہے، یعنی پیڑا سج نہ ہو گئی۔ پیر بھائی دا کیا مطلب ہے؟ موزم آباد والے ہم چونکہ یہ گل سمجھ نہیں نہ ہوندی، اس واسطے وہ زیادہ ترنگ وچ نہیں ہوندے۔ کہ خیال ہے؟ ہن تو بول چھڑو، اس گل تو بعد ہی منہ رکھن واسطے بول چھڑو۔ پیڑ بھائی، کیا پیڑ بھائی؟ کیا پیڑ بھائی کہ درج بھی سچ ہے، پیڑا بھی ہوں سچ جا۔ حضرت طلحہ نے عرض کی، یا رسول اللہ پیر بھائی ہے، میں اس کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ گھر تشریف لے گئے، گھر والوں سے کہا مہمان ہے، اور مہمان مصطفیٰ ہے، حضور کی بارگاہ سے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر والی نے کہا کھانا اویل ہے، دستیاب ہے، لیکن ایک بندے کا کھانا ہے، ابھی میں نے بھی کھانا ہے، شوہر نامدار آپ نے بھی کھانا ہے، بچوں نے بھی کھانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کھا چکے، مصطفیٰ کا مہمان ہے، مصطفیٰ کا مہمان ہے، اسے پیش کریں گے۔ اب جب کھانا اس کے سامنے رکھا گیا، اب کھانا ایک بندے کا تھا اور آپ کو پتا تھا اس نے مجبور کرنا ہے کہ تو بھی ساتھ کھا، میں کھاؤں تو وہ کیسے کھائے، اس کی بھوک کیسے مٹے۔ آپ نے جو روشنی کا انتظام تھا، جو دیوا یا چراغ جل رہا تھا، اسے بجھا دیا اور ایسے ایسے ہاتھ آگے بڑھانے لگے کہ اس کو پتا چلتا رہے کہ طلحہ کھا رہے ہیں۔ ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، مہمان رج کے کھا لیا، سیر ہو کے کھا لیا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو یہ جذبہ محبت اور جذبہ قربانی ملاسہ کر رہا ہے۔
ادھر رات کے اندھیرے میں اندھیری کوٹھڑی میں یہ جذبہ محبت، جذبہ عقیدت اور جذبہ قربانی سارا انجام دیا جا رہا ہے، ادھر سدرۃ المنتہا چھوڑ کے جبرائیل امین رسول اللہ کی کچہری میں حاضر ہو رہا ہے اور عرض کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ کتنی باکمال جماعت تیار کر دی تو نے، تو نے ان کے سینوں میں اپنی محبت اور اپنے احترام کے جذبات کی کتنی آگ لگا دی ہے کہ انہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی، گھر والی کی پرواہ نہیں کی، جان سے پیاری اولاد کی پرواہ نہیں کی، تیرے مہمان کی پرواہ کی ہے، تیرے مہمان کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین گل کران جی یوسف جی پتہ اے لگا کہ سچا آل ہوے جی قرآن سارے تے نظر ہو، سمجھ آئی؟ کیونکہ حضور نے کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آل اور اللہ کا قرآن۔ پتہ یہ چلا آل وہی ہے جو سر کے بالوں سے لے کر قدموں کے تلووں تک اور ظاہر سے لے کر باطن تک اور باطن سے لے کر ظاہر تک قرآن میں جذب ہو چکا اور قرآن اس میں جذب ہو چکا۔ حضرات ذی مقام حضرت امام زین العابدین کی اس نظر کو دیکھو، قرآن پر اپروچ دیکھو، قرآن سے رسائی دیکھو کہ وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں جو رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کی جماعت کے لیے اتاری ہے، صحابہ کے لیے اتاری ہے، مہاجرین کے لیے اتاری ہے، انصار کے لیے اتاری ہے۔ فرمایا اب بتا تو ان میں سے ہے؟ وہ چپ، وہ خاموش، اس کی بولتی بند، کاٹے تو لہو نہیں، یہ اس کی کیفیت ہو گئی۔ اس کے بعد میرا امام کیا کہتا ہے؟ فرمایا اب ایک اور بات سن، تسی بھی دھیان نال سنے آئے۔ میرا امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ پہلے دو آیتیں صحابہ کی فضیلت میں بیان کی اور اس سے پوچھا تو ان میں سے ہے؟ جواب نشتا، جواب ندارت، جواب نفی میں بول نہ سکا۔ اب امام زین العابدین کہنے لگے میرے اللہ نے فرمایا یہ تو چلے گئے جن کی شان بیان، جن کی تعریف میں قرآن اترا، جن کی عظمتوں کو اللہ کے فرشتوں نے سلامی پیش کی، جن کے جذبات محبت کو رب ذوالجلال نے آخری کلام قرآن مجید کا حصہ بنایا، وہ تو چلے گئے۔ بعد میں جو ہم رہ گئے والذین جاؤوا من بعدہم جو ہم رہ گئے، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ سنو، توجہ سے سنو، اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور جو پہلے ایمان کا نور لے گئے انہیں بھی بخش دے، اور ہے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں پہلوں کا کینہ، پہلوں کا بغض، پہلوں کی عداوت، پہلوں کے بارے میں دشمنی کے جو ردی جذبات ہیں ہمارے سینوں کو ان سے پاک فرما دے۔ اب چونکہ اس نے گلہ کیا تھا صدیق اکبر کا، گلہ کیا تھا فاروق اعظم کا، گلہ کیا تھا عثمان غنی کا، حضرت امام زین العابدین نے پہلے وہ آیتیں پڑھی اور اس سے تصدیق کرائی وہ ان میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اب حضرت امام زین العابدین کہنے لگے چونکہ تو گلہ کرنے والا ہے، ان کی محبت سے تیرا دل خالی ہے، ان کی عظمت سے تیرا دماغ ناآشنا ہے،
ایک لمحہ بھی ضائع نہ کر، میری مجلس سے اٹھ جا اور نکل جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ جن کے سینے حضور کے صحابہ کی محبت سے خالی ہے، امام زین العابدین صاحب ان سے کوئی تعلق ہوں تسی بھی کو ون کر لے سو یا کوئی نہ کر سو، میرا کام ہے نا آواز لو، صدا لگانی لگا دی۔ اور یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں سے مکمل حوالوں کے ساتھ میں یہ بات پیش کر سکتا ہوں۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گواہی پیش کرتا ہوں۔ ویسے میں نے جانا تو ذرا آگے تھا لیکن وقت بالکل سمٹ گیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات سنانی تھی، امام علی کی بھی بات سنانی تھی، اور امام الانبیاء کی بات بھی سنانی تھی، اب موضوع مکمل ہوتا، لیکن خیر بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کا شہر، کون سا شہر؟ کوفہ کا شہر، شیعہ کتابوں میں بھی موجود، اہل سنت کی کتابوں میں بھی تفصیل کے ساتھ پورے حوالوں کے ساتھ واقعہ موجود۔ کوفہ کا شہر ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں موجود ہیں، خلیفہ وقت ہیں، حکمران وقت ہیں، آپ کوفہ میں موجود ہیں۔ ایک منبر لگا ہوا ہے، مجمع ہے، جمعہ کا ہے یا کوئی اور مجمع ہے یہ وسعت نہیں ہے، مجمع ہے، منبر ہے، امام علی بھی بیٹھے ہیں، امام حسن بھی موجود ہے، بالکل ینگ ہیں، نوجوان ہیں۔ آپ آئے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن سے فرمایا کچھ بتاؤ، کچھ سناؤ، ان لوگوں کو کچھ واعظ نصیحت کرو۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ منبر کے پاس کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں، پاس کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں، پاس کھڑے ہو گئے۔ اب یہ وہ لمحہ یاد کرو نا جب رحمت عالم اپنی مبارک قبر میں جنت کا جو باغ تھا اس میں جلوہ گر ہو گئے، صدیق اکبر حضور کی جگہ پہ آئے، جس سیڑھی پہ حضور بیٹھتے تھے صدیق اکبر اس پہ نہیں بیٹھے۔ جب صدیق اکبر چلے گئے عمر کا زمانہ آ گیا، جس سیڑھی پہ صدیق اکبر بیٹھتے تھے عمر۔ یہ انداز ادب کس نے بتائے؟ حضرات اسی وقت حضرت امام حسن منبر پہ بیٹھے نہیں، ساتھ کھڑے ہو گئے، مجمع سامنے موجود ہے۔ امام حسن فرمانے لگے لوگوں میں نے ایک منظر دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، توجہ درکار ہے۔ خواب کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے اور اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پہ جلوہ فرما ہے۔ اس پاس سے بالکل دماغ نہیں لے لینا، اللہ کا شکل صورت کو پاک ہے، بے شک پاک ہے، لیکن ہے یا نہیں؟ بس یہ ہوں تیری باج ہے کہ اللہ نجھ میں دیتا۔ سمجھ آئی؟ تو کاروباری بن سکتا ہے، تو پروفیسر بن سکتا ہے، تو پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، تو دنیا کا بہت بڑا سائنسدان بن سکتا ہے، تو دنیا کا بہت بڑا سیاستدان بن سکتا ہے، تو پوری دنیا کو اپنی ریاضی، اپنے حساب، اپنی سائنس اور اپنے تجربات کی میں لونڈی بنا کے رکھ سکتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کی تو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ کسی نے شوق ہے کہ فقیر حاضر، اللہ موجود ہے اور اللہ شکل و صورت سے ماورا ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، لیکن موجود ہے۔ اس کی موجودگی کا احساس یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے منظر دیکھا، یہ خواب دیکھا کہ اللہ کا عرش موجود ہے اور اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پہ جلوہ فرما ہے۔ اور امام حسن کہتے ہیں اس عرش کے پائے ہے، پائے ہے، اس عرش کے پائے ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک پایا پکڑ کے کھڑے ہیں۔ اسی دوران امام حسن کہتے ہیں اگلا سین یہ ہے، خواب کا اگلا منظر یہ ہے، ابو بکر آتے ہیں اور اپنا دایاں ہاتھ سونے مصطفیٰ کے دانے کندھے پہ رکھتے ہیں۔ فرمایا اگلا سین یہ نظر آتا ہے کہ فاروق اعظم آتے ہیں اور اپنا دانا ہاتھ صدیق اکبر کے دانے کندھے پہ رکھتے ہیں۔ پھر اگلا سین یہ ہے عثمان آتے ہیں اور اپنا دانا ہاتھ حضرت عمر کے دائیں کندھے پہ رکھتے ہیں۔
لیکن اگلا منظر یہ ہے، عثمان کے ہاتھ میں عثمان کا اپنا سر ہے۔ 18 ذوالحج شہر مدینہ میں عثمان شہید ہوئے۔ وہ مسجد جس کو وسیع کرنے کے لیے حضور نے کہا تھا جو یہ ٹکڑا زمین کا خریدے گا میں محمد اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس مسجد میں داخلہ عثمان کا 40 دن بند رہا۔ اور جس نبی نے کہا تھا یہ پانی کا کنواں خرید کے جو مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے میں اس کی جنت کا ذمہ دار ہوں، وہ شہر مدینہ کا پانی حضرت عثمان پہ 40 دن بند رہا۔ مولا علی ایک دن چمڑے کے مشکیزے میں پانی لے کے عثمان غنی کے گھر پہنچانا چاہتے ہیں، دشمنوں نے، بلوائیوں نے تیر مار کے اس پانی کے مشکیزے کو سوراخ کر دیا، پانی سارا الٹ گیا، پانی سارا بہہ گیا۔ مولا علی نے آخر اپنی پگڑی اتار کر دیوار کے ذریعے حضرت عثمان کے سامنے کی کہ میں نے تو آخری کوشش کی تھی کہ پانی کا گھونٹ آپ تک پہنچا دوں، لیکن دشمنوں نے یہ نامناسب کام کیا ہے۔ منع آپ نے کر رکھا کہ میری وجہ سے مصطفیٰ کے شہر میں فساد۔ محرم تو پہلے پھر سبیل لونی چاہیے کہ نہیں لونی چاہیے؟ یار بول چھڈو مزم آباد آلے، محرم تو پہلے بھی امام عثمان دے بارے سبیل لونی چاہیے کہ نہیں لونی چاہیے؟ کدن لیسو میں تو نہیں بولنا ستار ویلے لائیو تھوڑی گل بولو، میں اگا نہیں بولنا ماں 4 بج گئے، آج ایک بندہ تو بول لے، کوئی مربے والا بول لے، کوئی دکاندار بول لے، کوئی افسر شاہی کا طبقے کا بندہ بول لے۔ یار 11 بندے پہ بات ہوئے آئے، بولو بھائی یوسف تو ہی لاج رکھ وہ بھائی جی نہیں وہ دوبارہ آ گئی مار صاحب شکریہ جی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبھی محرم میں تو لگنی ہی ہے۔ امام عثمان خلیفۃ الرسول، حضور کا چوتھا صحابی، حضور کی 2 شہزادیوں والا ذوالنورین، 40 دن مدینہ کا پانی بند، اور حضرت مولا علی دستار آگے بھیج رہے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ میں نے تو پانی پہنچانے کی آخری کوشش کی تھی۔ تو حضرت عثمان اپنا سر ہاتھ میں لیے اس اللہ کے عرش کے پاس کھڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے کس جرم میں شہید کیا گیا؟ اور حضرت امام حسن کہتے ہیں آسمان سے 2 پرچے پرنالے میزاب خون سے بھرے ہوئے زمین پہ گر رہے ہیں۔ جو مجمع سامنے تھا وہ امام علی کی طرف متوجہ ہوا، جناب حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ جاگدے پے ہو؟ مرض دی بو آندی پئی کہ نہیں آندی پئی؟ بولو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کا جواب سن۔ میرے مولا علی نے کہا جو دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہے، کوڑ نہیں مارتا پیا، اپنے کو لوگ گھڑ کے کہانی نہیں سنا رہا۔ مولا علی کہتے ہیں ہاں ہاں حسن نے جو دیکھا ہے وہ سنا رہا۔ یہ عثمان 18 ذوالحج پچھلے جمعے چونکہ میں نے عرض کر دیا تھا، آج بھی آپ کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ گھروں میں جائیں، کچھ پڑھیں، کچھ منائیں، اور حضرت عثمان کی روح اقدس کو میرے رسول کی رضا کے لیے ثواب پیش کریں۔ دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں، رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اپنے نام کریں۔ ایصال ثواب۔
برحمت